اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد جب کھائی قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی جب کھائی قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں کی سوچو تو صحیح ان دونوں کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد 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 ٹائم کافی ہو گیا آج کی محفل جڑے پرانے ہوتے موسم حافظ حیدر صاحب اور حافظ بلال صاحب نے اسی طرح کہ میں مولانا صاحب کو دعوت دوا اگر کوئی اپنے تاثرات بیان کرنا چاہوں کوئی بزرگ آ جاؤ بچوں آپ پڑھتا ہوں نحمده ونصلي على رسول الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور سننے والی میری بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ انتہائی خوش قسمت ہیں اور یہ محفل بھی خوش قسمت ہے. یہ مبارک محفل ہے. ایک تو تکمیل قرآن، ختم قرآن کی محفل ہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پھر یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے دوسری رات ہے. ممکن ہے لیلۃ القدر اسی میں ہو. تو یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں، یہ رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں، اور یہ آخری عشرہ رحمتوں اور برکتوں والا شروع ہے. مبارک ہیں وہ مقامات، مبارک ہیں وہ گھر کہ جن گھروں کے اندر اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں. آج بہت بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہمارے بھائی چودھری اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دام جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور کروڑ کروڑ جو ہے یہ ان پر جو ہے نا اپنی رحمتوں میں ان کو جگہ دے. تو یہ محفلیں انہی کا صدقہ جاریہ ہے، انہی کا جاری کردہ ہے، یہ انہی کا گھر ہے، انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. تو یقیناً ان کی روح بھی خوش ہوگی اور یقیناً جو ہے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ اس طرح کی محفلیں اس گھر کے اندر جو ہے نا قرآن پاک کی جس کے اندر تلاوتیں اور اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور اس طرح کی مبارک محفلیں چلتی رہیں تاکہ ان کی قبر روشن رہے اور ان کو یہ اجر جو ہے وہ ملتا رہے. آج ہم سب مل کر انشاءاللہ ان کے لیے بھرپور دعائیں کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس گھر کے سبھی افراد کو، بچوں سے لے کر بڑوں تک، جوانوں تک، بیٹیوں بہنوں تک، سب کو مبارکباد ہو. اور ان کی کوششوں سے، جن کی کوششوں سے اور جن کے فکر سے اور جن کے اعمال سے اور دعاؤں سے اس طرح کی محفلیں جو ہے نا دن بدن اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ رہنا چاہیے تا قیامت. ہمیشہ ساری زندگی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ گھر جو ہے نا اللہ کی تلاوت کے انشاءاللہ اس سے معمور رہے گا اور یہ گھر اس کے اندر جو ہے نا اس طرح کے دین کی محفلیں اور یہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہیں گی. تو میرے بھائیوں، میں نے وقت کافی ہو چکا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نہیں ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے جگری دوستی لگاؤ، تعلق بناؤ، تو پھر قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو. تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن کے ذریعے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی خود تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کی خود تلاوت فرماتے تھے. جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے اور پھر جبرائیل علیہ السلام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور پھر آپ اسے جو وہ سن کر یاد کرتے تھے، پھر کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا لیتے تھے. اور یوں بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کی تلاوت فرماتے تو جبرائیل علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، ملائکہ بے ہوش ہو جاتے. سب سے پہلے جبرائیل ہوش میں آتے، ملائکہ پوچھتے ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے قال الحق وهو العلی الکبیر. تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اتنے عظیم نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے جن کا شان خدا کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور جو خاتم النبیین ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں، ان کی امت میں اللہ پاک نے ہمیں شامل فرمایا ہے. تو یہ
بہت بڑی سعادت ہے، اس سے بڑھ کر اور سعادت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر میں اس میں